بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 5 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج آپ سے ایک اہم موضوع ہے اور خبریں بھی ہیں، اس میں خبریں بھی بہت ہیں، یہ ویڈیو ضرور سنیے گا۔ خبریں بھی بہت اہم ہیں اور اہم ترین موضوع ہے، اور اس پہ آج کل بحث بھی بہت شروع ہو گئی ہے، اور کیوں شروع کی گئی ہے یہ ضرور آپ سنیے گا۔ اس وقت جناب اچانک ٹارگٹ بنایا گیا، کتنے سال بعد ٹارگٹ بنایا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ اگر آپ دیکھیں کہ شریف فیملی اور اس کے جو پے رول پہ لوگ تھے، میں تو یہی کہوں گا، شریف فیملی اور اس کے پے رول پہ لوگ تھے اور ان کے پے رول پہ رہے، وہ آج کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ ہے سمجھنے کی بات، اور اب ان کو احسان یاد دلوایا جا رہا ہے کہ جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ دیکھو آپ کو نواز شریف نے بنایا تھا آرمی چیف، اور آرمی چیف بنانے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے یعنی کہ آرمی چیف کے فادر ان لا کو دیا گیا تھا، کیونکہ آرمی چیف کے فادر ان لا جو ہیں سسر، وہ بھی ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں افواج پاکستان کے، تو آج کل ان کو یہ دیا جا رہا ہے۔ پھر ان کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے، میں اگلی بات جو آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے کہ جناب یعنی کہ آرمی چیف کے سسر کو، کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنا بڑا احسان کیا تھا آپ کے داماد کو آرمی چیف بنا کے، اور سب سے پہلے ہم نے خبر بھی آپ کو دی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو خوشخبری سنا دیں کہ جناب ان کے ابا جی جو ہیں ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آرمی چیف خود بنایا نواز شریف صاحب نے، کوئی پریشر نہیں تھا۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے ریٹائر ہونا تھا، اور پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دی جائے، انہوں نے ایکسٹینشن دینے سے انکار لیا، انہوں نے انکار کیا ایکسٹینشن لینے سے۔ یہ اپوزٹ بات بتاتے ہیں کہ جناب جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن چاہتے تھے، یہ جو بات بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جبکہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے خبریں اپنے پروگرام میں رپورٹرز میں یہ خبر دی تھی۔ اب میں دوبارہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان کے ذریعے انہوں نے متعدد بار کوشش کی کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ ایکسٹینشن پہ آمادہ ہو جائیں اور ان کی مدت ملازمت مزید 1 سال یا 2 سال یا 3 سال جیسا کہ وہ ایگری ہوں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ بات ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی اور ان کو آفر کی گئی، لیکن جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل راحیل شریف کو کیوں یہ آفر کر رہے تھے۔ خیر وہ ایک اگین میں آپ کو کہوں گا کہ لمبی بات ہے، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی جنرل راحیل شریف کو کیوں یہ آفر کر رہے تھے کہ ایکسٹینشن ہو جائے، وہ اس لیے آفر کر رہے تھے کہ دھرنے کے دوران جنرل راحیل شریف کو نے جو عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے، دھرنے کے دوران ان کا رول جو ہے وہ پازیٹیو رہا، پازیٹیو ان سینس میں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنے کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے، حکومت کے تختے نہیں الٹنے چاہیے، کیونکہ یہ کلچر جو ہے اس نے پاکستان کو کافی نقصان پہنچایا ہے کہ جس کا دل آئے وہ جتھا لے اور آ کے تختہ الٹ دے اور حکومت کو گھر بھیج دے۔ تو یہ کلچر جو ہے اس سے پولیٹیکل ڈسٹیبل ہوتا ہے، انسٹیبلٹی آتی ہے، غیر مستحکم ہوتا ہے پاکستان کا سیاسی نظام سارا، اور الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک افواج پاکستان کی اس وقت سے ایک سوچ چلی آ رہی ہے۔ پہلے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی ملاقات کی تھی آرمی چیف سے، اور ملاقات کی تھی عمران خان نے بھی آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے، اور اس ملاقات کی روداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب نے نواز شریف کا استعفیٰ مانگا تھا۔ راحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کا استعفیٰ نہیں، شہباز شریف صاحب مستعفی ہو سکتے ہیں
اور وہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری ماڈل ٹاؤن کالج معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کا استعفیٰ، یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ غلط باتیں جو کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا تھا، استعفیٰ مانگا تھا۔ جنرل راحیل شریف نے واضح طور پہ عمران خان سے کہا تھا کہ استعفے کے لیے ہم دباؤ نہیں ڈالیں گے، ہاں البتہ جو آپ کے کنسرنز ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں، آپ اپنے مطالبات پیش کریں۔ استعفے کے علاوہ الیکشن میں دھاندلی کا ہے مطالبہ، وہ لے کے آئیں، کمیشن بنانا ہے، انکوائری کروانی ہے، اس پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی رپورٹ آئے جناب غیر شفاف طریقے سے آئے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پھر اس پہ چیف جسٹس اس وقت کے ناصر الملک جو تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا 1956 آرٹیکل کے تحت، اور اس نے رپورٹ سبمٹ کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجموعی طور پہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوئے، اس میں پارشلی دھاندلی ہوئی کیونکہ 4 حلقے بنیادی طور پہ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے، تو یہ چیز آ گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی جنرل راحیل شریف صاحب سے، تو جنرل راحیل شریف صاحب نے استعفے والا آپشن ختم کر دیا تھا کہ استعفیٰ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا جنرل راحیل شریف سے کہ آپ اقتدار سنبھال لیں۔ عمران خان صاحب مارشل لا نہیں چاہتے تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں، عمران خان نے جنرل راحیل شریف سے ملاقات میں مارشل لا کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ جناب آپ مارشل لا لگائیں، ان کو گھر بھیجیں اور ایک نیا سیٹ اپ لے کے آئیں۔ جنرل راحیل شریف نے اس سے بھی انکار کیا۔ البتہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا تھا، اس میں شہباز شریف کا مستعفی ہونے کا انہوں نے کہا تھا، وہ اسٹیپ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور پھر ماڈل ٹاؤن کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے۔ اس پہ نہ ڈاکٹر طاہر القادری مانے، نہ ہی عمران خان مانے، اور پھر شریف فیملی کے اندر بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، وہ ایک دوسرا چیپٹر۔ پھر ہوا یہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آ گئے واپس، عمران خان صاحب بھی واپس آ گئے، اور عمران خان نے راحیل شریف صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ یہ دھرنا ختم کر دیں، ہم انکوائری شروع کرواتے ہیں۔ عمران خان نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا، وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بھی مذاکرات ہوتے رہے، اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی ہوتی تھی اور دوسرے بھی ہوتے تھے، پولیٹیکل بھی ہوتے تھے، مسلم لیگ نواز بھی ہوتی تھی، یہ سارے ہوتے تھے، تو یہ مذاکرات ہوتے رہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں، جنرل راحیل شریف کا جو پلڑا تھا وہ اس سائڈ پہ رہا، یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ رہا، جو آئینی اور قانونی طور پہ پوزیشن تھی۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز، راحیل شریف صاحب نے ایک اور کام کیا، انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی سانحہ ماڈل ٹاؤن، اور اس کیس کو ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے لے کے چلیں گے، یہ ہم آپ کی۔ اس پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اوکے کر دیا تھا۔ یہ کام ہونے کے بعد پھر اس وقت ایک اور اس دھرنے کو ایک اور ملٹری لیڈرشپ میں جو کھل کے بات سامنے آئی تھی، اس وقت کور کمانڈر پنڈی تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ تو انہوں نے بھی جو جنرل راحیل شریف کی سوچ تھی وہی سوچ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تھی کہ دھرنے شرنوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، دھرنے کے نتیجے میں کوئی بھی گورنمنٹ ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اور پولیٹیشنز کو میچیور ہونا چاہیے، اور صرف انتخابات ہوں، آئین اور قانون کے مطابق ہوں، جو کچھ ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہو۔ یہ جو آئیں جناب ایک جتھا آ گیا اور اس کے پیچھے اس کو طاقت مزید فراہم کر دی گئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دے دی جائے، وہ نہیں مانے، اور وہ آرام سے عزت احترام سے نکل گئے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کے بھی سیاسی عزائم کوئی نہیں تھے، ان کے سیاسی عزائم بالکل نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کس فیملی سے ہیں، میجر عزیز بھٹی شہید، ان کے بھائی یہ ماموں تھے ان کے
شہید ہوئے، پہلا نشان حیدر ان کی فیملی میں ہے، پھر شبیر شریف جو ہیں ان کے بڑے بھائی تھے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی نشان حیدر ملا ہے، تو 2 نشان حیدر آلریڈی ان کے پاس تھے۔ پھر یہ کانسپریسیز کرتے رہتے ہیں، یہ شریف فیملی کا ایک پرانا وتیرہ ہے کہ جب سیٹ پہ بندہ ہو تو اس کو سیلوٹ کرتے ہیں، جب سیٹ سے ہٹے اس کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ ہوا وہ ہوا، ایکسٹینشن مانگی، ایکسٹینشن نہیں مانگی، ہم نے نہیں دی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جنرل راحیل شریف کے پاس بہترین وقت تھا مارشل لاء لگانے کا، جب عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری دھرنا لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مارشل لاء لگانے سے انکار کر دیا، نہ صرف مارشل لاء لگانے سے انکار کیا بلکہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے مستعفی ہونے کے مطالبے کو بھی سپورٹ نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا ان کو کہ ہم پریشر ڈالتے ہیں جناب، ایسا بھی نہیں کیا۔ اور یہی کام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ چیز ہے، جب وہ ایکسٹینشن لینے سے ان کو انکار ہوئی، اب اگلا آرمی چیف آنا تھا جی۔ اب یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں، شریف فیملی نے جب بھی آرمی چیف بنایا انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ وہ کتنا کمزور ہے اپنے انسٹیٹیوشن میں، یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں انسٹیٹیوشن میں کمزور کون سا آدمی ہے، کمزور اس سینس میں کہ جس کی لابی نہیں ہے، اور جو عام زبان میں جیسے ضیاء الحق صاحب کے بارے میں تھا کہ بڑا شریف آدمی ہے جس کو بنا دیتے ہیں، نیچے سے اوپر لے کے آئے۔ اسی طریقے سے اس وقت اشفاق ندیم صاحب کا نام سب سے ٹاپ پہ تھا، کیونکہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ان کا نام رکھا ہوا تھا، ان کو ذہنی طور پہ ان کو گروم کیا تھا ایز آرمی چیف، جناب وہ دی بیسٹ رہیں گے، لیکن ان کو بھی انہوں نے سائڈ پہ کر دیا اشفاق ندیم صاحب کو۔ پھر دوسرا نام تھا جنرل رمدے، جنرل رمدے کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی سخت ہیں، سخت مزاج کے ہیں، اشفاق ندیم صاحب بھی سخت مزاج کے ہیں، یہ 2 انہوں نے آؤٹ کیے جی۔ پھر جنرل زبیر صاحب تھے، جنرل زبیر صاحب کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، وہ بھی اس دوڑ میں شامل تھے، یعنی کہ وہ فٹ تھے آرمی چیف کے لیے، ان کو بھی آرمی، کیونکہ ان کے بھائی بھی تھے، ان کا بھی بہت تگڑا ملٹری بیک گراؤنڈ تھا۔ جنرل زبیر کو بھی انہوں نے نہیں بنایا، ان کو بنا دیا جوائنٹ چیف آف سٹاف چیئرمین، اور درمیان میں 2 نام مزید سلپ کیے، اشفاق ندیم صاحب کو بھی سلپ مارا، اور اس کے بعد اگلا نام تھا جنرل رمدے، ان کو بھی سائڈ پہ کیا، اور جنرل باجوہ صاحب کو لیا کہ ان کو بھی کس لیے لیا، ان کو بھی اس لیے لیا کہ یہ دھرنے کے مخالف ہیں، انہوں نے دھرنے کو اپوز کیا تھا، اور پھر کمزور ہیں، اور ان کا ملٹری میں بھی تگڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ان کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا، یہ سوچ کے انہوں نے ان کا انتخاب کیا۔ اور انتخاب جب پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے، اگلی بات یہ میں بتاؤں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی چیف بننے کے لیے نہ ان سے رابطہ کیا، نہ کوئی گروپنگ کی، نہ کوئی لابنگ کی، نہ کوئی مینورنگ کی، نہ ان کی طرف کوئی پیغام بھیجا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، بالکل نہیں، ان کا خود کا انتخاب تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اور جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا خیال تھا کہ جناب آرام سے، اب اسی اصول پہ وہ کھڑے ہیں۔ پھر الیکشن ہو گیا، وہ پھر تنازع جو شروع ہوا وہ میں آپ کو پھر کسی دن بتا دوں گا، تو اس لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو انتخاب ہے وہ انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا، تو وہ تو اسی سوچ پہ کھڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں نے آپ کو بتایا، وہ گئے کہ دھرنے میں ہمیں سپورٹ کریں، انہوں نے کہا بالکل نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی گورنمنٹ ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر اب بھی جتنے بھی پیغامات انہوں نے بھجوائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کے پاس کہ جناب عمران خان کو آپ گھر بھیجیں، ہمارا ساتھ دیں، عمران خان کو مستعفی ہونے پہ ہماری مدد کریں، اور ہم دھرنا لے کے آتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، تو یہ جب ساری باتیں ہو گئیں، جب سب کچھ انکار ہو گیا،
جنرل باجوہ وہیں کے وہیں ہیں، انہوں نے اپنی سوچ نہیں بدلی۔ اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ مارشل لا کوئی حل نہیں ہے، فوج کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، اور اب ان کی یہ پالیسی پسند نہیں ہے۔ تو جناب یہ ہے ایک بیک گراؤنڈ، میں نے کہا آپ کو شیئر کر لوں۔ کچھ اور خبریں انشاءاللہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔